بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شعر ومثل او فی القصد اما الثانیہ فی النحو اما ذی و اما النائیہ. اچھا، بحث عطف نصب میں جاری تھی. عطف نصب کے لیے جو حروف تھے ان میں سے کچھ کی بحث گزر گئی، اب کچھ رہتے ہیں. ان حروفات میں سے ایک ہے اما. اما کہتا ہے کہ اما او کی طرح ہے. او جن معنوں کے لیے آتا تھا ان معنوں کے لیے اما بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، کیا معنی بیان کیا تھا؟ تخیر و اباحہ و تقسیم و اور ابہام و شک، یہ جو 5 معنی بیان کیے تھے یہ معنی ان کے لیے بھی ہے. اگرچہ یہاں پر جو تشبیہ دیا ہے او کی طرح ہے قصد میں اما ثانیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ او جن معنوں میں استعمال ہوتا ان معنوں میں اما بھی استعمال ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. او 7 معنوں کے لیے کہا تھا ہم نے. کیا کیا تھے؟ تخیر و اباحہ و تقسیم و ابہام و شک اضراب اور گاہی. واو کے معنی میں گاہی ان معنوں میں استعمال ہوتا تھا. 7 معنی بیان کیے تھے. وہ سارے معنی مقصود نہیں ہے، وہ 5 معنی مقصود ہے صرف. بقیہ معنی مقصود، وہ 2 معنی جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. یعنی اما واو کے معنی میں کبھی استعمال نہیں ہوتا اور اضراب کے لیے کبھی نہیں آتا. صحیح. اچھا، اب اما میں بھی کون سا اما حرف عطف بن جاتا ہے؟ دوسرا اما. پہلے والا اما حرف عطف نہیں ہے، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے. 2 اما ذکر ہوتے ہیں. پہلا اما حرف عطف نہیں ہے، دوسرا اما حرف عطف ہے. ٹھیک. مثال تزوج اما ہندن و اما اختہا. اچھا، یہ پہلا والا اما حرف عطف نہیں ہے، دوسرا اما حرف عطف ہے. ارے یہ دوسرا اما حرف عطف ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے. پہلا تو حرف عطف نہیں ہے، اس میں اجماع ہے. دوسرا حرف عطف ہے، یہ مشہور نظریہ ہے. اس کے علاوہ کچھ اور اقوال بھی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ دوسرا اما صرف اما حرف عطف نہیں ہے، واو سے مل کر حرف عطف ہے، مجموعاً حرف عطف استعمال ہے. و اما صرف اما حرف عطف نہیں ہے. یہ دوسرا قول ہوا. پہلا قول کیا تھا؟ واو زائدہ اما حرف عطف. دوسرا قول مجموعاً حرف عطف. تیسرا قول ہے دونوں حرف عطف ہے، واو بھی حرف عطف، اما بھی حرف عطف. اچھا، واو اما کو ما قبل اما پر عطف کرتا ہے، اما بعد والا اسم کو ما قبل والے اسم پر عطف کرتا ہے. تزوج اما ہندن و اما اختہا. یہاں دیکھیں تیسرے قول کے مطابق واو عاطفہ اما کو پہلے والا اما پر عطف کر لے گا. واو عاطفہ، اما بھی عاطفہ ہے، پھر یہ اخ کو ہند پر عطف کرتا ہے. یہ تیسرا نظریہ. لیکن مشہور نظریہ کیا ہے؟ واو زائدہ اما ثانی حرف عطف. صحیح یا نہیں؟ ومثل او فی القصد
او کی طرح قسم اما ثانیہ، جیسے فی نحو اما ذی و اما نائیہ، یا تو اس کے ساتھ ازدواج کرو یا اس کے ساتھ جو دور ہے، ہاں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ازدواج کر لے. ہاں تخیر ہے، تخیر ہے، ہاں اباحہ نہیں ہے. اچھا یہ شعر دیکھیں، اس کا مطلب ابھی کیا بیان کرتا سیوطی، وہ مثل او فی افادۃ القص، قص کے فائدے دینے میں او کی طرح ہے اما ثانیہ دوسرا اما. فی نحو انکح اما ذی و اما نائیہ، نائیہ نائیہ نائیہ. اچھا یا نکاح کر لو اس کے ساتھ، ذی اس کے ساتھ، یا نائیہ دور دور اس کے ساتھ. ٹھیک، یہ یہاں کس معنی میں استعمال ہوگی؟ اما، ہاں تخیر کے لیے آیا. وجالس اما الحسن و اما ابن سیرین، بیٹھو یا تو حسن کے ساتھ یا ابن سیرین کے ساتھ. یہ کیا اباحہ ہے؟ کیا ہے؟ اباحہ. اچھا یہ اباحہ سے مراد، اباحہ سے وہ فقہ میں جو اباحہ ہے مباح، وہ مقصود یہاں پر نہیں ہے. پھر کیا ہے مقصود یہاں سے؟ مطلب اس کا یہ کہ دونوں جمع کرنا اقلاً قبیح نہیں ہے، اقلاً و شرعاً و عرفاً و عادتاً اس کو قبیح حساب نہیں کرتی. یہ معنی ہے جمع کرنا اچھی بات ہے، صحیح ہے. اچھا یہ قبیح نہیں ہے، نہیں کہ مباح سے مراد وہ مباح ہو جو فقہ میں مباح ہے، وہ مباح یہاں مقصود نہیں ہے. وہ قباحت یہاں نہیں ہے، دونوں کو جمع کرنے میں کوئی قباحت. بیٹھو اس کے ساتھ بیٹھو یا اس کے ساتھ. صحیح. تخیر اور اباحہ میں کیا فرق ہے؟ تخیر میں جمع ممکن کیا صحیح نہیں ہے؟ اباحہ میں جمع صحیح ہے. تخیر میں ممکن صحیح کیوں نہیں ہے؟ اچھا مثال ہے وہی صحیح نا. یہ تخیر ابھی مسکل مثال دے دیا تھا وہ. اچھا دونوں جمع کر سکتا؟ ہاں دونوں سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھا ایک دفعہ اس کی کیا ہند لایا، شادی کیا، اب اس کی بہن آ گئی اس کے ساتھ اس کے پاس ملنے کے لیے، دیکھا وہ اس سے بھی خوبصورت ہے، اس کو بھی کیا ہے لا سکتا ہے ازدواج کر کے یا نہیں؟ پتہ نہیں، جمع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں لا سکتا ہے. ہاں دونوں جمع نہیں کر سکتا. وأكثر النحويين على أن إما هذه عاطفة. اکثر نحویین اس مطلب کی طرف گئے ہیں کہ یہ اما جو ثانی ہے نا، اما ثانی عاطفہ ہے، کہتا عاطفہ ہے. وخالفه ابن کیسان وابو علی، ابن کیسان اور ابو علی مخالفت کرتے ہیں. ابن کیسان و ابو علی مخالفت کرتے ہوئے تبعہم المصنف، مصنف نے بھی اس کے ساتھ کیا ہے مطابقت کرتے ہوئے ان کی مخالفت کرتا ہے. تخلصا من دخول عاطف علی عاطف، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ عاطف نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اما ثانی عاطفہ نہیں ہے بلکہ واو عاطفہ ہے، اما عاطفہ نہیں ہے. ہاں اچھا کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اگر یہ اما بھی عاطفہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ حرف عطف پر داخل ہو جائے گا. اس سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس کو عاطفہ نہیں مانیں گے. ہاں وخالفه ابن کیسان وابو علی وتبعهم المصنف تخلصا من دخول عاطف على عاطف. وفتح حمزتها لغة تمیمیۃ. اچھا اما حمزے کو فتح دینا تمیمی کا لغت ہے. وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اما پڑھتے ہیں. دوسرے لغات میں اما تمیم کے نزدیک اما.
صحیح ہے، مسئلہ مشکل نہیں ہے. فرع یستغنا عن اما باو. اچھا، اما سے مستغنی ہونے کا ہی او کے ذریعے. دو دفعہ اما ذکر ہوتا ہے نا، اما 2 دفعہ ذکر ہوتا ہے. اب دوسرے اما سے ہم مستغنی ہوتے ہیں، اس کی جگہ پہ او لاتے ہیں. دوسرے اما سے مستغنی ضرورت نہیں ہے لانے کی، اس کی جگہ پہ کیا لاتے ہیں؟ او. یہ اما کے لیے 2 اما لانا ضروری ہے. ہاں، اما کے لیے 2 اما لانا ضروری ہے. یہ پہلے والا اما کہتا ہے کہ اول امر سے یہ ذہن میں ڈالنے کے لیے لاتا ہے کہ امر 2 چیزوں کے درمیان دائر ہے. کوئی یقینی بات نہیں ہے. امر حکم 2 چیزوں کے درمیان، معطوف معطوف علیہ کے درمیان کیا ہے؟ اچھا، محدود ہے، ان میں سے کسی ایک کے لیے حکم ثابت ہے. یہ بیان کرنے کے لیے اما اول لاتے ہیں. اچھا، یستغنا عن اما باو نہ ہو. قام اما زید او عمر. تو اما آسانی کی جگہ پہ کیا لایا؟ او لایا. وعن الاولی بالثانیہ. گاہی پہلے اس سے اما سے ہم مستغنی ہوتے ہیں اما آسانی کے ذریعے. اما اول کو گاہی نہیں لاتے ہیں. اما ثانی دراز کرتا ہے کہ ایک اما گزر گیا تھا، اس کو حذف کر دیتے ہیں. فقوله نحاض بدار قد تقادم عهدها واما باموات علم خيالها. شاید مثال اما بدار و اما باموات تھا. ہاں، یہ دوسرا اما تو ذکر ہے، پہلے والا اما نہیں ہے. یہاں پر دوسرا اما کی وجہ سے پہلے والا اما سے مستغنی ہو گئے، حذف کر دیا اس کو. ہاں، نحاض بدار قد تقادم عهدها. میں ہم غمگین ہو جاتے ہیں گھر کی وجہ سے. وہ گھر جس کا زمانہ پرانا ہے، یعنی یہ گھر پرانا تھا، پرانے زمانے سے یہ گھر کیا ہے آیا ہے، کافی وقت پہلے اس کو بنایا گیا تھا. اس گھر کی وجہ سے غمگین ہو جاتے ہیں ہم. گھر پرانا ہو گیا، کیا کریں گے ابھی؟ اچھا، گھر پرانا ہونے کی وجہ سے ہم غمگین ہو جاتے ہیں، یا اموات کی وجہ سے غمگین ہو جاتے ہیں. وہ جو لوگ پہلے مر گئے ہیں، جن کا ابھی خیال آ رہا ہے، باپ مر گیا ہے، دادا وہ بھی مر گیا، فلاں وہ بھی مر گیا، ان اموات کی وجہ سے ہم غمگین ہو جاتے ہیں، گھر کی وجہ سے یا اموات کی وجہ سے. ٹھیک. وہ ان اما باللہ. گاہی اما سے مستغنی ہو جاتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اما کی جگہ پہ اللہ لے آتے ہیں. فقوله فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غصي من ثميني وإلا فاترحني واتخذني عدوا اتقيك وتتقيني. فإما پہلے لفظ اما استعمال ہوا، اس کے بعد وہ اما آنا چاہیے. دوسرا اما استعمال نہیں ہوا، کیا استعمال ہوا؟ وہ اللہ. اللہ کی جگہ یعنی اللہ آیا اما کی جگہ پہ. اما کی وجہ سے ہم اللہ کی وجہ سے اما سے مستغنی ہو گئے. ہاں. فإما أن تكون أخي بصدق. یا تو سچا بھائی بن جا، سچا بھائی بن جاؤ. بھائی کے بھائی تمہارا بھائی سچا بھائی بن جاؤ اگر بننا ہے تو. تاکہ کہ میں جان لوں گا تجھ سے اپنی کمزوری، موٹاپے سے کمزوری کو جان لوں گا. وَإِلَّا اگر سچا بھائی نہیں بننا ہے تو چھوڑ دے ہمیں اور ہمیں دشمن سمجھ. وَاتَّخِذْنِي. مجھے اپنا دشمن قرار دے دو.
کہ اتقیک و تتقین، کہیں کہ جب دشمن ہو تو کیا میں آپ سے بچوں گا اور تم مجھ سے بچو. جب دشمن بن گئے تو ایک دوسرے سے کیا کرنا ہوگا؟ احتیاط کرنا ہوگا. فإما وہ اما ہونا چاہیے، اما کی جگہ پہ وہ اللہ استعمال ہو گیا. وقد یستغنا اما کا قولی، گاہی ماں سے مستغنی ہو جاتے ہیں. ماں سے دیکھیں اما میں کتنے ماں ہے؟ دو. اچھا دو ماں ہے تو ماں سے دو میم ہے تو اچھا دوسرا ماں سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ میم کے ساتھ ہم الف سے مستغنی ہو جاتے ہیں، الف کرتے اس کو. کس طرح؟ وقد كذبتك نفسك فاكذبنها فإن جزعا وإن إجمال صبر. فإن اصل میں تھا فإما جزعا وإما إجمال صبر ہے. اصل میں کیا تھا؟ اما تھا. ہاں کیا کہ یہاں پر اچھا ماں کو حذف کر دیا، ام ہو گیا. پھر میم نون قریب مخرج ہونے کی وجہ سے میم کی جگہ پہ نون لایا تو ام ہو گیا، ماں حذف کر دیا یہاں. صحیح ہے. وقد كذبتك نفسك فكذبنها، تمہارے نفس نے تمہیں جھٹلایا، تمہارے نفس نے تمہیں جھٹلایا، بس تم اس کو جھٹلاؤ. وقد كذبتك نفسك، نفس سائل كذبتك نفسك فكذبنها، بس اس کو تم بھی کیا کرنا؟ جھٹلاؤ. یا فإن جزعا، یا تو کیا کریں؟ جزا کر لے گا. جزا فضا نہیں کہتے ہیں، بے صبری کر لے گا یا کیا کرے گا؟ وہ ان اجمال صبر، یا کیا کرے گا؟ صبر کر لے گا اجمالا. وقد تجیء اما عاریۃ، وقد تجیء اما عاریۃ عن الواو، گاہی اما واو کے بغیر بھی آ جاتا. دوسرا اما واو کے بغیر، وہ اما نہیں خالی اما، یہ بھی صحیح ہے. روایت قطرب، قطرب کی روایت ہے لا تفسدوا اعمالکم ایمالنا ایمالکم، ایمالنا ایمالکم، لا تفسدوا اعمالکم ایمالنا ایمالکم. یہاں دو چیزیں ہو گئی. یہاں ایک تو دوسرا ایما کے ساتھ واو ذکر نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ. ایک کیا ہے؟ اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پہلا میم ہے اس کے بدلے میں یا لایا، میم کو قلب یا کیا ہے. اصل میں کیا تھا؟ اما لنا و اما لکم ہونا چاہیے. اما لنا و اما لکم کیا کیا ہم نے؟ ہاں پہلے والا میم یا میں بدل دیا، ایما ہو گیا. ایما لنا ایما لکم، بس دو کام ہوئے یہاں پر. ہاں اپنے اونٹوں کو خراب نہیں کرو. آبا تم جمع ابل ہے، ابل ابل اونٹ کو کہتے ہیں، جمع آبال. اپنے اونٹوں کو خراب نہیں کرو، یا تو یہ تمہارے ہیں یا ہمارے ہیں. ہاں خراب نہیں کرنا چاہیے. ایما لنا ایما لکم، صحیح. یہاں تک بحث اما عاطفہ میں بحث تھی، ختم. اس کے علاوہ دوسرے حروف عاطف بھی ہیں. کیا؟ شعر دیکھیں اوپر شعر. وَأَوْ لِلَّكِنْ نَفْيًا أَوْ نَحْيًا وَلَا نِدَاءً أَوْ أَمْرًا أَوْ إِثْبَاتًا تَلَا. اس شعر میں دو حرف عاطف ذکر ہوئے.
حروف عاطف میں سے ایک ہے لیکن، دوسرا ہے لا. لا بھی حرف عاطف ہے، لیکن بھی حرف عاطف ہے. ٹھیک، ابھی کیا کہتا ہے؟ وَأَوْلِ لیکن، لیکن کو لے آؤ نفی کے بعد یا نہیں کے بعد. لیکن حرف عاطف، اچھا نہیں کے بعد حرف عاطف بن جاتا ہے یا نہیں کے بعد حرف عاطف بن جاتا ہے. ٹھیک، وَأَوْلِ لیکن نفیاً او نہیاً. ٹھیک، ولا لا کے لا حرف عاطف بنے گا کہاں؟ ندا کے بعد. اس سے پہلے ندا آئے گا، اس کے بعد لا حرف عاطف بن جاتا ہے. یا امر کے بعد آئے گا لا، یا اس بات جملے مثبت کے بعد بھی آ سکتا ہے. ہاں، کتنی چیزیں بتا دی ہے یہاں پر لا کے لیے. امر کے بعد، ندا کے بعد اور اس بات کے بعد لا حرف عاطف بن جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا، بس حروف عاطفہ میں سے ایک ہے لیکن. لیکن یہ لیکن حرف ہے عطف بننے کے لیے 3 شرائط ہے. ہاں، 3 شرائط بیان کیا ہے. 2 تو بیان کیا اوپر شعر کے اندر، ایک کیا ہے سیوطی نے ذکر کیا، ایک میرے خیال میں دونوں نے ذکر نہیں کیا. دیکھیے، لیکن حرف عطف بنے گا نفی یا نہیں کے بعد. منفی کے بعد ہو سکتا ہے، مثبت کے بعد نہیں ہو سکتا. یہ ایک. دوسری شرط یہ ہے کہ لیکن حرف عاطف بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ واو اس کے ساتھ نہ ہو. واو اس کے ساتھ نہ ہو. اگر واو اس کے ساتھ ہے تو یہ لیکن سے لیکن بن گیا ہے، مخفض اگر لیکن نہ ہے، حرف عاطف نہیں بنتا اس صورت میں. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے بعد جملہ نہ ہو، مفرد ہو، مفرد کو عطف کرنے کے لیے آ جائے. لیکن مفرد کو عطف کرتا ہے، جملے کو عطف نہیں کرتا. نہیں ہے وہ، لیکن حرف عطف نہیں بنتا، عطف نہیں کرتا، مفرد کو عطف کرتا ہے، جملے کو عطف نہیں کرتا. اگر اس کے بعد جملہ آ گیا تو گویا کہ حرف عطف نہیں ہے، الگ جملہ ہے. ہاں ٹھیک. وَأَوْلِ لیکن عَارِيَةً مِنَ الْوَاوِ، لیکن کو لے آؤ درنہا لکھی ہے، واو سے خالی ہو، واو اس کے ساتھ نہ ہو. نفیاً او نہیاً، نفی کے بعد لاؤ یا نہیں کے بعد لاؤ. اچھا، وَتْبِعْهَا بِمُفْرَدٍ، دیکھیں کیا کرنا، اس کا تابع بناؤ مفرد، یعنی اس کے ذریعے صرف مفرد کو عطف کر لو، جملے کو عطف نہیں کر سکتے ہو. ما قام زید لیکن عمر، ما قام زید لیکن عمر. اچھا، تینوں چیزیں موجود ہیں، دیکھیں یہاں پر تینوں شرائط موجود ہے. کیا کیا ہے؟ نفی کے بعد تو ہے ما قام زید، نفی ہے دیگر. دوسری شرط واو اس کے ساتھ نہیں ہے. تیسری شرط مفرد آیا اس کے بعد، امر جملہ نہیں ہے. ولا تضرب زیدا لیکن عمرا، لا تضرب زیدا لیکن عمرا، عمرا عطف ہے زید کے اوپر. یہاں پر بھی وہی شرائط موجود ہے. ٹھیک، یہ شعر میں جو ہے دقت کرنے کی ترکیب کیا ہے، وَأَوْلِ لیکن نفیاً او نہیاً. ترکیب کیا ہے شعر کی؟ اولی فعل امر کا صیغہ ہے، فعل و فاعل ہے، لیکن مفعول اول ہے، نفیاً و نہیاً مفعول ثانی ہے. لیکن کو نفی اور نہیں کے بعد لیا ہوں. صحیح ہے. اچھا، بہادر تعطیل میں رکھا نفی اور نہیں کہہ دیا. کیا مطلب؟ آؤ پیچھے لانے کو ہی کہتے، بعد لانے کی کیا ضرورت ہے مولانا؟ اولی کا معنی کیا ہے؟ پیچھے لاؤ. تو بعد لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں
ٹھیک. اچھا وہ دوسرا شعر دیکھے ولا نداء او امرا او اثباتا تلا. لا ندا کے بعد لاؤ یا امر کے بعد یا اس بات کے بعد لاؤ. لانے کی بات نہیں. ولا نداء او امرا او اثباتا تلا یہ اولی کے ساتھ مربوط نہیں ہے. لا ندا کے بعد یا امر کے بعد یا اس بات کے بعد آتا ہے. صحیح ہے. خود ترکیب کرتا ہے نیچے. پہلے اس مطلب کو بیان کرے کہ ترکیب کیا ہے اس جملے کی. ولا نداء او امرا او اثباتا تلا کی ترکیب کیا ہے. کیا ابن اخی لا ابن عمی. ایک لا کیا ہے؟ لا عاطفہ ہے. لا نے ابن اضافہ ام اضافہ یا مضاف لے عطف کر رہا ہے کس کے اوپر؟ ابن اخی پر. ابن پر عطف کر رہا ہے. ندا کے بعد آ گیا وضرب زید اللہ امرا. یہ امر کے بعد آنے کے لیے مثال دے دیا. وقام زید لا امر اس بات کے لیے مثال دے دیا. قام زیدون زید پر امر عطف ہے. وخالف ابن سعودان فی الاول. ابن سعودان نے مخالفت کے اول میں. اول یعنی یہ امر ندا کے بعد نہیں آتا. ہم نے کہا ندا کے بعد امر کے بعد اس بات کے بعد. ابن سعودان کہتا نہ ٹھیک ہے امر کے بعد آتا ہے اس بات کے بعد آتا ہے لیکن ندا کے بعد نہیں آتا. اچھا اب ترکیب کیا ہے؟ ولا نداء او امرا او اثباتا تلا. اس کی کیا ترکیب ہے؟ کہہ رہے کہ ولا مبتدا خبرہ تلا. لا مبتدا ہے شعر میں. ولا نداء او امرا او اثباتا تلا میں لا مبتدا ہو گیا. تلا اس کے لیے خبر فعل و فاعل خبر ہے تلا. اچھا یہ تلا الناصب لما قبلہ مفعولا. اسی تلا نے نصب کیا اس سے پہلے والا جو اسم گزر گیا ہے اس کو مفعول کی بنا پر. یعنی کیا لا مبتدا ہو گیا. نداء مفعول مقدم ہے تلا کے لیے. مفعول مقدم ہے اس کے لیے. تو ہم آگے بات جانی تو بس کیا معنی ہوگا؟ لا اچھا ندا کے بعد آ جاتا ہے. تلا یعنی واقع ہونا بعد میں. کس کے بعد واقع ہو جاتا ہے؟ ندا کے بعد واقع ہوتا ہے. امر کے بعد واقع ہوتا ہے. اس بات کے بعد واقع ہوتا ہے. تلا کا فاعل کی بنا یرجع الی اللہ. لا کی طرف لوٹتی ہیں. یہ لا امر کے بعد آتا ندا کے بعد آتا. اچھا اس بات کے بعد آ جاتا. صحیح.